بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ اے میرے رب بخش دے اور رحم کر، اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے بے شک۔ میرے پیارے طالب علم دوستو، میں رضوانہ سعید شعبہ اردو ڈویژنل پبلک اسکول اینڈ انٹرمیڈیٹ کالج لاہور کے توسط سے آپ کے لیے آج کا درس دوم لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ ہمارا یہ درس جماعت ششم کے طلبہ و طالبات کی نصابی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ آپ سب کو یاد ہوگا کہ پچھلے درس میں ہم نے سبق اشتہارات ضرورت نہیں ہے کہ کی پڑھائی کی تھی۔ اس کے ساتھ ہم نے مشقی کام کا آغاز کیا تھا، لیکن ہمارا وہ کام نامکمل رہ گیا تھا۔ آج ہم اپنے اسی نامکمل کام کی تکمیل کریں گے۔ آئیے بسم اللہ کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، سوال نمبر 1 جس میں آپ سے کچھ مختصر سوالات پوچھے گئے تھے وہ ہم نے پچھلے درس میں پڑھ لیا ہے۔ سوال نمبر 2، 4 اور 6 نصاب کا حصہ نہیں ہے۔ اب ہم حل کرنے جا رہے ہیں سوال نمبر 3 جس میں آپ کو کچھ محاورات دیے گئے ہیں۔ ان محاورات کو آپ نے کچھ اس طرح جملوں میں استعمال کرنا ہے کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے۔ آپ کی سہولت کے لیے محاورات کے سامنے ان کا مفہوم درج کر دیا گیا ہے، پڑھیے اور یاد کیجیے۔ پہلا محاورہ ہے ہاتھ لٹکاتے آنا، جس کا مفہوم ہے خالی ہاتھ آنا۔ احمد دہی لینے گیا تھا مگر آدھے گھنٹے بعد ہاتھ لٹکاتا آ گیا۔ پلے باندھ لینا، جس کا مفہوم ہے یاد رکھنا۔ بیٹے نے باپ کی نصیحت پلے باندھ لی۔ اگلا محاورہ ہے عہدہ برا ہونا، یعنی ذمہ داری پوری کرنا۔ ہمیں اپنے فرائض سے اچھی طرح عہدہ برا ہونا چاہیے۔ اگلا محاورہ ہے سوال پیدا ہونا، اور اس کا مفہوم ہے امکان ہونا۔ دین کے معاملے میں جھوٹ بولنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ ہے آپ کے سامنے سوال نمبر 5 جس میں سبق سے متعلق کچھ بیانات درج کیے گئے ہیں۔ ان کے سامنے 4 ممکنہ جوابات ہیں۔ آپ نے درست جواب کی نشاندہی کرنی ہے۔ پہلا سوال ہے ایک بزرگ کس کو فہمائش کر رہے تھے؟ ہم نے سبق میں پڑھ لیا ہے نوکر کو۔ دوسرا سوال ہے میر صاحب نے بازار سے کیا منگوایا تھا؟ درست جواب ہے بلب۔ تیسرا سوال ہے اتفاق سے چند دن بعد آقا پر کس بیماری کا حملہ ہوا؟ جواب ہے بخار کا۔ نوکر نے کہا ویسے تو حکیم صاحب بہت، درست جواب ہے حاذق ہیں۔ اور فرما بردار بیٹے کو جائیداد سے کیا کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، درست جواب ہے عاق۔ سوال نمبر 6 اور 7 بھی آپ کے نصاب میں شامل نہیں ہیں، اس لیے اب ہم سوال نمبر 8 کو دیکھیں گے جس میں کچھ الفاظ دیے گئے ہیں اور ان کے جملے آپ نے اس طرح بنانے ہیں کہ پتہ چل جائے وہ لفظ مذکر ہے یا مؤنث۔ آپ کی سہولت کے لیے اس لفظ کے مذکر یا مؤنث ہونے کی نشاندہی کر دی گئی ہے، اور جملے میں جن الفاظ سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ مذکر ہے یا مؤنث ان کو بھی نشان زد کر دیا گیا ہے، یعنی ان کے نیچے خط کھینچ دیا گیا ہے۔ پہلا لفظ ہے کفن۔ مردے کو کفن پہنایا گیا۔ پہنایا گیا سے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ لفظ ہے مذکر۔ چمنی، چمنی ٹوٹ گئی، اور گئی سے آپ نے جان لیا
کہ یہ لفظ مؤنث ہے۔ ڈگری، مجھے ڈگری ملی۔ ملی وہ لفظ ہے جس سے ہم جان پائیں گے کہ ڈگری لفظ مؤنث ہے۔ حملہ، دشمن پر حملہ کیا گیا۔ کیا گیا ہمیں سمجھا رہا ہے کہ حملہ لفظ مذکر ہے۔ اور لسی، ہم نے لسی پی۔ پی سے اندازہ ہو گیا کہ لسی لفظ مؤنث ہے۔ سوال نمبر 9 بھی آپ کے نصاب کا حصہ نہیں ہے، اس لیے اب ہم سوال نمبر 10 حل کریں گے، جس میں آپ کو کچھ الفاظ دیے گئے ہیں جن کو آپ نے الف بائی ترتیب سے درج کرنا ہے، یعنی ان کو حروف تہجی کے لحاظ سے آپ نے ترتیب دینا ہے، جس کو آپ لوگ انگریزی میں کہتے ہیں الفابیٹیکل آرڈر۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ان الفاظ کے معنی بھی بتانے ہیں۔ معنی جاننے کے لیے آپ کتاب کے آخر میں دی گئی فرہنگ کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اردو زبان کی کوئی بھی لغت جو آپ کے پاس موجود ہو، اس میں آپ کو الفاظ کے معنی آسانی سے مل جائیں گے۔ یہاں آپ کی سہولت کے لیے الفاظ کے معنی درج کر دیے گئے ہیں۔ یہ الفاظ اس وقت الف بائی ترتیب سے آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہے لفظ اوباش، جس کے معنی ہیں آوارہ، بدمعاش۔ دوسرا لفظ دانست، علم، سمجھ۔ اس کے بعد دوشیزہ یعنی کماری لڑکی۔ فہمائش، برا بھلا کہنا، ڈانٹ ڈپٹ کرنا۔ اور آخر میں گھامڑ، بے وقوف، نالائق۔ یہ ہے آپ کے سامنے دو کالم، کالم الف اور کالم بے۔ ان دونوں میں کچھ الفاظ دیے گئے ہیں اور ان کے باہمی تعلق کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ نے دونوں کالموں کے الفاظ کو ایک دوسرے کے ساتھ ملانا ہے۔ لالٹین کو چمنی سے، بخار کو علاج سے، درزی کو کفن سے، دوشیزہ کو لڑکی سے، میر صاحب کا نوکر دور اندیش اور بزرگ کا نوکر کو گھامڑ سے ملا دیجیے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، سبق کا مشقی کام مکمل ہوا۔ ایک بات آپ سب نے یاد رکھنی ہے کہ اس سبق کا خلاصہ نصاب میں شامل نہیں ہے۔ اب تک کروائے گئے تمام کام کو توجہ اور دل جمعی سے یاد کیجیے، اس کو بار بار لکھنے کی مشق کیجیے۔ کہیں آپ کو کوئی مشکل پیش آئے تو سوال کیجیے، ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کے سوالات کا تسلی بخش جواب دے سکیں۔ اب انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے درس میں۔ امید ہے کہ آپ لوگ اب تک کروائے گئے کام سے پوری طرح فائدہ اٹھائیں گے۔ دوبارہ ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔